السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ علامات الرفع تھی۔ رفع کی علامات کون کون سی ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا رفع کی چار علامات ہیں: الضمہ، اور یہ اصلی علامت ہے، اور اس کے بعد ضمہ کی علامت واو ہے، الف ہے، اور نون ہے۔ تو یہ جو تین علامات ہیں، چونکہ یہ اصلی تو نہیں ہے نا، واو ہو گیا، الف ہو گیا اور نون، یہ اصلی علامات نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وَهِيَ نَائِبَةٌ عَنِ الضَّمَّہ، یہ ضمہ کی نائب ہیں، ضمہ کی جگہ بنانے والی یہ علامات ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسم کے آخر میں ضمہ ہو، وہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سنگل ضمہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ضمہ آ کر یہ بتائے گا کہ یہ اس کی علامت ہے، علامت رفع ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اسم میں ضمہ نہیں آ سکتا، واو کے ذریعے یا الف کے ذریعے یا نون کے ذریعے اس کی علامت کا پتہ چلتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ضمہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، چار جگہوں پر ضمہ آنا تھا: اسم مفرد ہے، جمع تکسیر ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز نہ لگی، اور سمپل فعل مضارع: یضربو، یقولو، یتعلمو، ینصرو، یعلمو، یعملو، یسمعو، یفتحو۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مواضع الواو، واو کی جگہ کون سی ہیں، اور واو جو ہے یہ فرعی علامات میں سے ہے، من العلامات الفرعیہ، یہ فرعی علامات میں سے ہیں، مطلب اصلی علامات میں سے نہیں ہے، یہ فرعی علامات میں سے ہیں۔ جو اصلی علامت تو ایک ہی ہے، وہ ضمہ ہے، ضمہ نہیں آئے گا، یہ ضمہ کی جگہ پر آنے والی علامت ہے۔ کہہ رہی ہیں تنوب الواو، واو نائب بنتی ہے عن الضمہ، ضمہ کے، یہ واو ضمہ کا نائب بنتی ہے۔ فتکون علامتا للرفع فی موضعین، تو یہ رفع کی علامت ہوتی ہے دو جگہوں پر۔ فتکون علامتا، تکون مطلب واو، اچھا یہ جتنے بھی حروف ہیں نا یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے یکون نہیں آیا، تکون آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکون الواو، یہ واو ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ علامتن، یہ علامت ہوتی ہے للرفع، رفع کی علامت ہوتی ہے کتنی جگہوں پر جی؟ فی موضعین، دو جگہوں پر، ہما، وہ دو جگہ کون سی ہیں؟ پہلی جگہ ہے جمع المذکر السالم، جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم، وہ جمع جس میں واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی حالت رفع میں ہے اسم، تو اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ پیش کے ساتھ ہوگا۔ آسان سی بات، حالت رفع میں اس اسم کا اعراب کہ ضمہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ واو کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، جمع مذکر سالم کیا ہے؟ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْن، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، ما دلہ جو دلالت کرے، علی اکثر من اثنین، دو سے زیادہ پر، بزیادتی واوین و نونین، کیسے بنتا ہے؟ اس کے آخر میں واو اور نون کو اضافہ کیا جاتا ہے، او، یا پھر یا ان و نونین، یا پھر یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے واحد کے لفظ کے آخر میں، اعلی مفرد ہی، اس کے واحد پر، مفرد پر، واحد پر واو نون یا نون کا اضافہ کر کے جو دو سے زیادہ کے لیے بولی جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر فرق کو سمجھ لیجیے، آپ کی اردو زبان میں تو دو کے لیے جمع کا لفظ آپ بولتے ہیں نا، ایسے ہی ہے جی، آپ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ کھانا کھائیں گے، لیکن عربی زبان میں دو کے لیے تثنیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو دو سے زیادہ ہوتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں، چاہے لاکھ ہو جائیں، ان کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سمجھائی نا آپ کو؟ ایک کے لیے واحد کا لفظ، دو کے لیے تثنیہ کا لفظ، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ۔ آپ دیکھیں جیسے کہہ رہے ہیں زیدن، یہ مفرد ہے، زیدون واو نون کے ساتھ، زیدین یا نون کے ساتھ، معلمن مفرد ہے، معلمون واو نون کے ساتھ، معلمین یا نون کے ساتھ، سمی سالمن، اس کو جمع سالم کیوں کہا گیا جی؟ تسمیہ کیا ہے اس کو جمع سالم کہا گیا؟
लिअन्न मुफरदहु सलीम मिन तकसीरी हाल अल जमा, क्योंकि जो इसका मुफरत का लफ्ज है ना, मतलब जईदूना के अंदर देखे ना, मुफरत क्या थी? जईद, जा या दाल। अब ये जैद का लफ्ज बिल्कुल सलामत रहा। समझाई ना आपको कि इसके अंदर वाहिद का लफ्ज सलामत रहा। मुफरदहु सलीम मिन तकसीर, तकसीर का मतलब है टूटना, तो टूटने से सलामत रहा। हाल अल जमा, जमा की हालत में। मिसाल हु, इसकी मिसाल क्या है जी? हदरल मुसाफिरून, हदरल मुसाफिरून, मुसाफिर हाजिर हुए। ऐसे ही है जी, मुसाफिर हाजिर हुए। अब गौर करें जरा, हदरल मुसाफिरून। अच्छा, अगर मुसाफिरून की जगह पर लफ्ज हो तुल्लाब, तो आप क्या कहेंगे जी? हदरा, आप कहेंगे हदरत तुल्लाबू, क्योंकि हालत रफा में थी तो दम्मा आ गया। अतुल्लाब में बा पर क्या आ गया? दम्मा आ गया, सिंपल। लेकिन अल मुसाफिरून चूंकि जमा मुदक्कर सालिम थी, तो यहां पर इराब दम्मा से नहीं होगा, बल्कि यहां पर इराब वाव से होगा। ये जो वाव नून है ना, इसने आकर बताया कि ये इसकी हालत रफा है। अलामत क्या है जी? क्या मतलब हालत रफा? अलामत ये वाव नून आ गया ना, यही अलामत रफा है। समझ आ गई आपको बात? लेकिन अब जमा मुजक्कर सालिम में ना कह रहे हैं कुछ कुछ शुरूत है। जमा मुजक्कर सालिम में बोले क्या है? कुछ शुरूत। नंबर एक, व युश्तरतु फी मुफरदिही अन यकून अलमन औ सिफतन। वाहिद में ये शर्त है कि वो अलम हो, यानी किसी चीज का नाम, या फिर सिफत हो। अब जिसका नाम होगा वो क्या है? ली मुजक्करिन, मुजक्कर का नाम हो, मोन्नस का नहीं। तो पता चला जमा मुजक्कर सालिम से मोन्नस के अल्फाज निकल गए, क्योंकि सिर्फ मुजक्कर के साथ है। आकिल, आकिल का हो, गैर आकिल की जमा नहीं। खालिन मिन ता इत्तानीस, उसके आखिर में ताई तानीस भी ना हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लफ्ज है ना, तलहतु, ये नहीं, क्यों? ठीक है, ये मुजक्कर का नाम है, आकिल का नाम है, लेकिन इसके आखिर में गोलता आ रही है, तो पता चला तल्हा की जमा मुजक्कर सालिम नहीं हो सकती। ठीक है जी। खालिम मिनता इत्तानीस व मिन तरकीब, तरकीब का मतलब है वो कोई दो तीन अल्फाज को जोड़ करना बनाया गया हो, जैसे अब्दुल्ला। अब जो लफ्ज अब्दुल्ला है, ये असल में अल्फाज को जोड़कर बनाया गया है। अब इन्होंने मिसालें दी हैं, फला युजमा हादल जमउ नहु हिंद, हिंद की जमा हिंद दूना नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हिंद मुजक्कर का नाम नहीं है, मोन्नस का नाम है। वह वाशका आलम फरस, अब इसी के साथ है जी, फरस का जो नाम रखा गया, घोड़ा, वो भी इसी के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि वो आकिल का नाम नहीं है। या फिर ये जो वाशिक का लफ्ज है, ये घोड़े के लिए अगर बोला गया, तो फिर ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आकिल नहीं है। तलहा का लफ्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ताई तानीस है आखिर में। सीबा वही का लफ्ज नहीं इसमें आ सकता, जमा मुजक्कर सालिम इसकी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सीब वही दर हकीकत दो लफ्जों को जोड़कर मिलाया गया है। सीब वही, सीब वही, ये तरकीब है, मुरक्कब है। मुरक्कब का मतलब दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जोड़ा गया। ठीक है ना? आप क्या पढ़े हैं? जमा मुजक्कर सालिम की शुरूत। तो पहली शर्त आपने पढ़ ली कि वो अगर आलम है तो उसमें ये सिफात होनी चाहिए। अगर आलम है तो चार सिफात होनी चाहिए। मुजक्कर हो, आकिल हो, ताई तानीस से खाली हो, और जोड़ करना बनाया गया हो। औ सिफा, या फिर वो सिफा हो, तो फिर
سوال یہ پیدا ہوتا ہے صفہ اگر ہے تو اس میں کون سی شروط ہے؟ نمبر ایک، لمذکرین، وہ مذکر کی صفت ہے، عاقل، عاقل کی صفت ہے، مذکر کی صفت ہو، عاقل کی صفت ہو، خالیت من تأنیث، تیسری شرط ہے تائے تانیث سے خالی ہو، لیست علی وزن افعل، چوتھی شرط یہ کہ اس کا وزن افعل نہ ہو، جیسے اکبر، اعلم، افعل کے وزن پر نہ ہو، الذی مؤنثہ، جس کی مؤنث آتی ہے فعلا، افعل کا وزن جس کی مؤنث آتی ہے فعلا، ولا علی وزن فعلان، فعلان کے وزن پر بھی نہ ہو، الذی مؤنثہ فعلا، جس فعلان کی مؤنث فعلا آتی ہے، سمجھا گی جی؟ تو صفت کے اندر زیادہ شروط آ گئی، کتنی شرطیں آ گئی؟ پانچ، وہ صفت مذکر کی ہو، عاقل کی ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، افعل کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، اور فعلان کے وزن پر بھی نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں فلا یجمع نحو حائض والساحل، اب حائض کی جمع نہیں آئے گی مذکر سالم، کیوں جی؟ کیونکہ حائض کا لفظ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، حائضون آپ نہیں کہہ سکتے، حائضون، حائضین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ لفظ ہوتا ہی مؤنث کے لیے ہے۔ ساحل کی جمع ساحلون نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل کی نہیں ہے، یہ تو گھوڑے کی ایک صفت ہے ساحل۔ علامہ، علامہ، اس کی جمع علامتون نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ علامہ ایک صفت ہے جس کے آخر میں تائے تانیث آ رہی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تائے تانیث کے بغیر ہونی چاہیے۔ احمر، سرخ، ریڈ کو کہتے ہیں احمر، احمر کی جمع احمرون نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ احمر یعنی افعل کے وزن پر نہ ہو۔ عطشان، پیاسا، عطشان نون اس کی صفت نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ صفت کے اندر وہ فعلان کے وزن پر نہ ہو، فعلان، عطشان، تو یہ تو وہی وزن بن رہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہہ رہے ہیں وَيُلْحَقُ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، جمع مذکر سالم کے ساتھ کچھ اور چیزیں جڑتی ہیں، کون کون سی؟ عشرون وَنَحْوُهُ، جیسے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ سارے کے سارے الفاظ، ان کا بھی وہی حکم ہے جو جمع مذکر سالم کا حکم ہے، کہ ان میں اعراب رفع کی حالت میں واو نون کے ساتھ آئے گا، اولو، اولو، اولو الالباب، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے والے، اولو الالباب عقل والے، اولو العلم علم والے، اولو المال مال والے، اہلون، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ جڑتا ہے، عالمون اور عالمین، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ جڑتا ہے، سینون، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ جڑتا ہے، ارادون، جمع مذکر سالم کے ساتھ جڑتا ہے، سینون کی جمع سینون، اردن کی جمع اردون، عالم کی جمع عالمون، وہ مما فقد الشروط السابقہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں پچھلی شرطیں تو نہیں پائی جا رہی، مفقود ہے شرطیں، لیکن یہ خاص کچھ الفاظ ہیں جو کہ جمع مذکر سالم کے حکم میں ہوتے ہیں، سمجھا کہ نا آپ کو؟ جمع مذکر سالم کے حکم میں ہوتے ہیں۔ نمبر دو، الاسماء الخمسۃ وہی ابو کا، اخو کا، ہمو کا، فو کا، ذو مالی، دو چیزیں تھی نا، واؤ کی جگہ کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک جمع مذکر سالم، نمبر دو اسماء خمسہ، اور وہ اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ ابو، اخو، ہمو، فو، ذو، اور اس کی مثال کیا ہے؟
حضر ابو کا، حضر ابو کا، اسماء خمسہ کی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ سوال ہے ترکیب کا، دوبارہ بتا دے، دوبارہ سن لیجئے۔ ہم نے کہا تھا جمع مذکر سالم کی کچھ شروط ہیں، اگر وہ اسم ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، عاقل ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور ترکیب سے بھی خالی ہو۔ وَمِنَ الترکیب کا مطلب ہے خالم من الترکیب، ترکیب سے خالی ہو، مطلب دو اسموں کو جوڑ کر نہ کوئی چیز بنائی گئی ہو۔ سیبوئی کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی بھئی؟ سیبوئی مذکر بھی ہے، عاقل بھی ہے، تائے تانیث بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ چوتھی شرط پہ پورا نہیں اترا، کیونکہ سیب وئی دو الفاظ کو جوڑ کر ملائے گئے، سیب وئی، ٹھیک ہے؟ یا جس طرح نے مثال دی تھی عبداللہ، مذکر ہے، عاقل ہے، تائی تانیث سے خالی ہے، لیکن اس کی جمع نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ عبد اور لفظ اللہ دونوں کو جوڑ کر ملایا گیا، عبداللہ۔ کلیئر ہے جی؟ ہم آگے چلتے ہیں۔ چلیے جی، بہت ہی اہم ترین ٹاپک آپ کا شروع ہونے والا ہے، اور اس کو نا آپ نے بہت ہی اچھے سے سمجھنا ہے، کیونکہ عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، خاص کر جب آپ حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے اعراب کے اندر بھی اسماء خمسہ اکثر آتے ہیں، خاص کر ابو کا لفظ آتا ہے، کنیت جب بولی جاتی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں ابو، کبھی آپ کہتے ہیں ابی، کبھی آپ کہتے ہیں ابا۔ تو اب آپ نے نا اسماء خمسہ کا اعراب سیکھنا ہے، اسماء خمسہ کے اعراب کی شروط کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہمارے وہ واو والی جگہ چل رہی ہیں، مواضع الواو، تو واو والی جگہ کے اندر چونکہ اسماء خمسہ بھی آ رہے تھے تو اس کا اعراب بھی یہیں پہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ اسماء خمسہ کا جو اعراب ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکون مفردہ، کہ وہ اسماء خمسہ مفرد ہوں، ابو، آبا نہ ہو، جمع نہ ہو، مفرد ہوں، غیر مثنات ولا مجموعات، نہ تو تثنیہ ہو نہ ہی جمع ہو، نہ تثنیہ ہو نہ جمع ہو، مفرد ہو۔ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ نہ تثنیہ ہو، دو کے لیے اس کو بولا گیا ہو، نہ جمع کے لیے بولا گیا ہو۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ فَإِن سُنِّيَتْ أَوْ جُمِعَتْ، اگر وہ تثنیہ یا جمع کے لیے بولا جائے تو پھر بالفرض اگر وہ تثنیہ یا جمع کے لیے ہے تو اعربت اعراب المثنى والجمع، تو پھر اس کا اعراب بھی مثنیٰ یا جمع کے لیے ہوگا۔ بولیے، پھر اس کا اعراب بھی مثنیٰ یا جمع والا ہوگا۔ اب یہ مثنیٰ کا اعراب بیان کیا انہوں نے یہ تین مثالوں کے اندر جی، جاء اخواکا، ورأیت اخویکا، ومررت باخویکا، مثنیٰ کا اعراب ہے الف کے ساتھ اخوا، اور یا کے ساتھ اخوئی، اور یا کے ساتھ اخوئی۔ جمع کا اعراب کیا ہے؟ جاء اخوتک، دیکھیں ضمہ کے ساتھ آ گیا، ضمہ، کیونکہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے نا، تو پھر پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ اعراب آ گیا، اخوتک، رأیت اخوتک، مررت باخوتک، ضمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ نارمل اعراب آ گیا جو جمع کا اعراب ہوتا ہے، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کسی جمع کا۔ نمبر دو، ان تکون مکبرہ، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، تب جا کر ان کا اعراب یہ والا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ نمبر دو کہ یہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں۔ اچھا، عربی زبان میں نا ایک تصغیر ہوتی ہے، تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ تصغیر کو سمجھ لیجئے، آگے چل کر انشاءاللہ ہم اس کو اس کے بارے میں تفصیل سے بھی پڑھیں گے، تصغیر۔ تصغیر اصل میں صغیر ان سے ہے نا، صغیر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، تو یہ کیا لفظ ہے جی؟ تصغیر۔ تصغیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ تصغیر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا،
आबदुन का मतलब है बंदा, आबदुन बंदा, और इसकी तस्गीर आएगी उबैद। क्या आएगी जी? उबैद। उबैद का मतलब हो जाएगा छोटा सा बंदा, उबैद। ठीक है। उबैद का मतलब है छोटा बंदा, आब्द बंदा, उबैद छोटा बंदा, उबैद। वजन है जी इसका फुआइल। वजन नोट कर लीजिए, इसका वजन क्या आता है? फुआइल। फुआइल। ठीक है। उबैद, फुआइल। अच्छा चलें। अब आप में से कौन बताएंगे जी? मैं उनसे किसी लफ्ज की तस्गीर पूछूंगा और वो बताएंगे इस लफ्ज की क्या तस्गीर है। कौन जवाब देना चाहेंगे जी? जी सिस्टर, सिस्टर सफिया हैं जी, सिस्टर सफिया, आपने हैंड रेज किया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, अगर मैं ये कहूं कि अनस की तस्गीर बताएं, जो हमारे पास एक नाम है अनस, 19। अनस की तस्गीर आ जाएगी 19। बिल्कुल ठीक है, अनस की तस्गीर 19। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि रजुल, रजुल आदमी, रजुल की तस्गीर? रुजैल। रुजैल। अनस की 19, रजुल की रुजैल। बिल्कुल ठीक है आपने। और उमर की तस्गीर क्या आ जाएगी? उमर, उमैर। उमैर। उमर की उमैर। तो ठीक है, ये बड़ा प्यारा टॉपिक है तस्गीर का, कि बाज़ औक़ात अरबी में फ़ुआइल के वजन पर कुछ नाम होते हैं, और ये अक्सर जो तीन हरफी नाम होते हैं उनकी तस्गीर इस तरह से आ सकती है, तो आप उनकी तस्गीर लेकर आते हैं। तो कह रहे हैं ये भी जरूरी है कि उनकी तस्गीर ना लाई गई हो। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास गैर मुसग्गरा, वो तस्गीर शुदा ना हो, इन सुगिरत। अच्छा, अगर वो तस्गीर वाले हैं तो कह रहे हैं उरिबत बिल हरकात ज़ाहिरा, तो फिर उनकी नॉर्मल हरकात होंगी। जैसे हादा उखय्यु का, तो अखुन की तस्गीर है उखई। अखुन की तस्गीर क्या आ जाएगी जी? उखई। अखुन की तस्गीर उखई। तो कह रही है ये जो पांच नाम है ना, एक तो मुफरद हो, तब जाकर इनका ये इराब होगा वाव के साथ, दम्मा के साथ नहीं। नंबर दो, मुकब्बरा हो, मुकब्बरा का मतलब है मुसग्गरा ना हो, तस्गीर वाले ना हो। अच्छा, अगर तस्गीर वाले हैं तो फिर नालमर इराब होगा, पे जबर जेर के साथ। देखिए उखय्यु का, उखैया का, उखैयी का, पे दम्मा फतहा कसरा, नॉर्मल इराब हो गया। नंबर तीन, अन तकूना मुदाफा, ये मुदाफ हो, मतलब किसी दूसरी चीज की तरफ मुजाफ हो, तब जाकर इनका इराब वाव के साथ होगा। फाइन कानत गैर मुदाफा, अच्छा अगर ये मुदाफ नहीं है, सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है अबुन, मुदाफ नहीं है, तो फिर कह रहे हैं और इबत बिल हरकात जाहिरा, तो फिर तो इसकी जाहिरी हरकात होगी, दम्मा फतह कसरा। जा अखुन, भाई आया, रई तो अखन, मरर तो भी अखिन। तो फिर सवाल यह है कि अख का इराब वो वाव के साथ कब होगा? जब ये मुदाफ होगा। कुरान में है वाला हो अखुन और उख्तुन, दम्मा के साथ इराब है, वाव के साथ नहीं है, क्योंकि वाव के साथ तब होगा जब ये मुदाफ होगी। अन तकूना इदाफतुहा लिगैरि याल मुतकल्लिम। चौथी शर्त सुन ले कि अगर वो मुदाफ हो रहे हैं ना, अस्माए खमसा, तो फिर याय मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ ना हो। अबुन याय मुतकल्लिम की तरफ कैसे मुदाफ होगा जी? अबी। अखुन, अखी। है जी। तो याय मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ ना हो। अच्छा, अगर याय मुतकल्लिम की तरफ इराब है, तो फिर कह रहे हैं इनको इराब दिया जाएगा मुकद्दरा। इनका इराब छुपा हुआ होगा, नजर नहीं आएगा, दम्मा फथा कसरा नजर ही नहीं आएगा।
मुकद्दर होगा इनकराब अलामा कबल या मुतकल्लिम, जो या मुतकल्लिम से पहले हर्फ है ना उसके साथ छुपा हुआ होगा, मुकद्दर होगा। जैसे जा अखी, राअइतु अखी, मररतु बी अखी। तीनों हालतों में अखी का जो इराब है ना वो दिखाई नहीं दे रहा। कुरान में है इन हादा अखी। ठीक है। पांचवी शर्त क्या है? वह युश तरह फी फू खासा। जो लफ्ज फू है ना, फू, इसके अंदर ये शर्त है कि फू का लफ्ज मीम से खाली हो, अन तकून खालियतम मिनल मीम। फू बोला जाता है माउथ के लिए, मुंह। फ़इन कानतिल मीम फी आखिरिहा, अगर इसके आखिर में मीम आ गई है तो उरिबत बिल हरकत ज़ाहिरा, तो फिर इसका इराब जाहिरी हरकत के साथ होगा। जैसे हादा फमुका, नज़्ज़िफ़ फमका, नज़र तबीबु इला फमिका। अब देखिए मीम आ गया ना आखिर पे। अब अगर मीम आ गया तो नॉर्मल इराब होगा। बोले मीम आ गया तो नॉर्मल इराब होगा, दम्मा फतहा कसरा के साथ। नंबर 6, वयुश तारातु फी जू खासा। जू के अंदर यह शर्त रखी जाती है अन तकून अभी माना साहिब, कि वो साहिब के माना में हो। जैसे अखू का जू इल्मिन, आपके भाई इल्म वाले हैं। अब यहां पे दू साहिब के माना है, नहीं साहिब इल्मिन। अगर ये अल्लज़ी के माना में है, फ इन कानत बिमाना अल्लज़ी बुनियत अला सुकून, अगर ये साहिब के माना में नहीं है, अल्लज़ी के माना में है, तो फिर ये मबनी होंगे। बुनियत अला सुकून व तलजम अल वाव, फिर ये मबनी बर सुकून होंगे। जैसे जा अनी जू कामा, जू कामा का मतलब है अल्लज़ी कामा, और मेरे पास वो आया जू कामा, यानी जो के खड़ा हुआ था, वो मेरे पास आया जो खड़ा हुआ था। तो यहां पर जू अल्लज़ी के माना में है, तो यहां पर इसका इराब वाव वाला नहीं होगा, यहां पर ये मबनी होगा, हर हाल में जू रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये अस्माए खमसा में से है ही नहीं है। अस्माए खमसा में तो तब होगा जब ये साहिब के माना में होगा। जैसे जू इल्मिन, जू मालिन, जू जाहिन, जू शोहरतिन। हाँ जी, वाव की जगह आपको समझ आ गई है। वाव के साथ ये इराब कहाँ कहाँ होगा? दो जगहों पर होगा, जमा मुजक्कर सालिम में और अस्माए खमसा में। फिर उन्होंने कहा अगर जमा मुजक्कर सालिम है ना तो उसकी दो शर्तें हैं। किसका जमा मुजक्कर सालिम हो? तो उन्होंने बता दिया किसका हो। अगर अस्माए खमसा में से है तो उसकी 6 शर्तें हैं। ठीक है जी। कि वो अस्माए खमसा मुफरद होने चाहिए, मुकब्बर होने चाहिए, मुसग्गर ना हो, तस्गीर के साथ ना हो, अखू हो, उखई ना हो, अबू हो, उबई ना हो। ये जो लफ्ज है ना उबई बिन काब, उबई, उबई का लफ्ज असल में अबू की ही तस्गीर है। मुदाफ हो, और जो उनकी इदाफत है वो याई मुतकल्लिम के अलावा किसी चीज की तरफ हो। और अगर फू है तो फिर एक शर्त इजाफी है कि मीम से खाली हो, उसके आखिर में मीम ना हो। जैसे फमू है। और अगर जू है तो फिर उसके अंदर शर्त यह है कि वो साहिब के माना में हो। वो किस माना में हो जी? साहिब के माना में। तो पता चला जू दो माना के लिए आता है, नंबर एक साहिब के माना में, नंबर दो अल्लज़ी के माना में। तो वो कह रहे हैं कि साहिब के माना में होना चाहिए, अल्लाजी के माना में नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाजी के माना में है तो फिर ये अस्माए खमसा वाला है ही नहीं है तू, इसका इराब वाव वाव के साथ नहीं आएगा। समझा कि ना आपको? चलें जी आगे हम पढ़ते हैं मौदिउल अलिफ। अलिफ कहां पे आएगा, या अलिफ के साथ इराब कहां पे आएगा जी? तनूबुल अलिफ अन दम्मा, अलिफ भी दम्मा की जगह पर आता है। फतकूनु अलामतन लिर्रफ़अ फी मौदिअ वाहिद,
ایک ہی جگہ پر یہ رفع کی علامت بنتا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ الاسم المثنى، تسنیہ کا جو اسم ہے وہاں پر۔ اب تسنیہ کیا ہے جی؟ مثنیٰ۔ اچھا، عربی زبان میں نا ہمارے جو عجم کی اکثر کتابیں ہیں نا، برصغیر پاک و ہند کی لکھی گئی، اس میں یہ لفظ استعمال ہوگا تسنیہ، تا، سا، نون، یا اور تا، تسنیہ، تسنیہ، سمجھا گئی؟ لیکن عرب کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا المثنى، المثنى۔ اور وہ کہ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى اثْنَيْن، جو دو پر دلالت کرے، او اثنین، او اثنتین، مطلب مذکر کے دو ہوں یا مونس کے دو ہوں، وہ دونوں تسنیہ ہی کہلائیں گے۔ اچھا، بی زیادت الف و نون، اس کے آخر میں الف اور نون ہوگا، او یا ان و نون، یا اور نون ہوگا، اعلی مفردی، اس کے مفرد پر۔ مفرد کیا تھا؟ زید، زیدانی، الف نون لگ گیا، زیدینی، یا نون لگ گیا، ہند، ہندانی، ہندینی، سمجھا کہ نا آپ کو؟ ہاں جی، کلیئر ہے انشاءاللہ مثنیٰ کے بارے میں؟ اب مثنیٰ کی اس سے زیادہ شروط وغیرہ نہیں ہے۔ مثال ہو قال رجلانی، قال کہا، رجلانی دو مردوں نے، رجلانی، رجل کی تسنیہ رجلانی، اور اس کی یا نون والی تسنیہ کیسے آئے گی؟ رجلینی، ٹھیک ہے جی؟ اس میں نون پر کسرہ آتا ہے، اور جو جمع والا نون تھا نا، زیدونا یا مسلمونا، وہاں پر نون پہ آتا تھا جی فتحہ، یہاں پہ نون پہ کسرہ آتا ہے تسنیہ کے نون میں۔ جی پوچھئے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، یہ ہم سارا کچھ تو رفع کی حالت کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، جتنا ابھی تک پڑھا ہے ہم نے، تو پھر یہ اس میں بالکل پھر ہم رفع یہ کی حالت میں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں زیدینی، تو زیدینی وغیرہ تو سر اس میں ہوتا ہے، یعنی منصوب حالت میں اور ماشاء اللہ، مجرور ماشاء حالت اللہ، میں ماشاء ہوگا، اللہ، بہت ہی اچھا آپ نے سوال پوچھا، بارک اللہ تو فیک، پھر کیوں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ؟ یہاں پہ ہم صرف اس لیے پڑھ لے ہیں نا کہ تاکہ آپ کو الف کی جو انہوں نے حالت بتانی ہے نا کہ الف کہاں پر آئے گا، تو ظاہر بات ہے سوال یہ پیدا ہوگا کہ چلے اگر رفع میں الف آ گیا تو پھر نصب وغیرہ میں کیا آئے گا؟ تو دیکھیں انہوں نے اس کی شرح نہیں کی، یہاں پہ آپ کو یا کی جگہ نہیں بتائیں، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ رفع کی علامات۔ تو جب نصب کی علامات میں جائیں گے نا، پھر ہم یا کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، یہاں پہ صرف ان کا نام ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے لیے رفع اور نصب کی حالت میں فرق کرنا آسان ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، چونکہ یہاں پہ مثنیٰ کی تعریف بتائی جا رہی ہے، تو مثنیٰ کی جب تعریف ہوگی تو یا والا تذکرہ بھی تو بیچ میں آئے گا، کیونکہ تعریف کی مثال تو الف نون یا نون سے واضح ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح جمع مذکر سالم میں بھی واو نون یا نون، حالانکہ ہم پڑھے صرف واو کے بارے میں ہے، لیکن یا نون اس لیے بتا دیا کیونکہ جمع مذکر سالم کی تعریف میں تو آئے گا نا وہ۔ بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، ٹیچر نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر درس سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، تو اس طرح کے سوال بتاتے ہیں کہ الحمدللہ انہیں سمجھ آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں وَيُلْحَقُ بِالْمُثَنَّى، مثنیٰ کے ساتھ کون کون سی چیزیں ملحق ہوتی ہیں، کون سی چیزیں لاحق ہوتی ہیں جو مثنیٰ کے حکم میں ہے؟ کلا و کلتا، کلا مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، کلتا مؤنث کے لیے۔ جو انگلش میں آپ بوتھ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، سمجھ لیجیے عربی میں کلا کلتا کا لفظ یوز ہوتا ہے، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، تو لیکن اس میں کچھ شروط ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بشرط اضافتہما الی ضمیر، کہ ان کی جو اضافت ہے نا وہ کسی ضمیر کی طرف، وہ کلا کلتا اکیلے نہ ہوں، بلکہ ضمیر کی طرف ان کی اضافت ہو، یہ مضاف ہو رہی ہوں۔ جیسے حضر المعلمانی، دونوں ٹیچرز حاضر ہوئے، کلاہما، وہ دونوں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کلا کی اضافت ہو رہی ہے ضمیر کی طرف، اور وہ ضمیر ہے ہما۔ حضرت المعلمتانی،
دونوں فیمیل ٹیچرز حاضر ہوئی، کلتا ہما، کلتا کی اضافت ہو رہی ہے ہما کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ رفع کی حالت میں اعراب بتا دیا گیا، کلا الف کے ساتھ، کلتا الف کے ساتھ، تا کے بعد الف ہے نا۔ اب ہمارا موضوع تو نہیں ہے لیکن دوسرا اعراب بھی بتا رہے ہیں، رأیت المعلمین کلیہما، دیکھیں یا کے ساتھ آ گیا اعراب، رأیت المعلمتین کلتیہما یا کے ساتھ، مررت بالمعلمین کلیہما یا کے ساتھ، مررت بالمعلمتین کلتیہما یا کے ساتھ۔ تو یہ ساتھ ہی انہوں نے نصب اور جر کی حالت بھی بتا دی رفع کی حالت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اور کیا چیزیں تسنیہ کے حکم میں ہیں؟ ایک تو کلا کلتا، دوسرا اثنانی وسنتانی، گنتی کے اندر جو واحد کے بعد آتا ہے نا جی، اثنانی وسنتانی، نحو جیسے حضرت طالبانی اثنانی، حضرت طالبتانی اثنتانی۔ تو دیکھیں نا، آپ کو یا کے آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اثنانی کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ تثنیہ کے حکم میں ہے، اگرچہ یہ گنتی ہے، بالکل جس طرح پہلے عشرون ثلاثون اربعون جمع کے حکم میں تھا نا، مطلب جو واو نون کے ساتھ ہم کریں گے وہ عشرون وغیرہ کی جمع کے ساتھ کریں گے، تو جو ہم تثنیہ کی الف نون یا نون کے ساتھ کریں گے وہی ہم کلا اور اثنانی میں بھی کریں گے۔ نصب کی حالت دیکھیں، رأیت طالبین اثنین، طالبتین اثنتین، مررت بطالبین اثنین، طالبتین طالبتین اثنتین۔ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ بتائیں یہاں تک کلیئر ہے؟ انشاءاللہ آگے چلیں ہم۔ ہاں جی، موضع الالف، انہوں نے مواضع الالف نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ یہ مواضع نہیں ہے، ایک ہی جگہ جدھر الف آتا ہے اور وہ تثنیہ ہے۔ آخری آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے موضع النون۔ جی پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ جی سر یہ جو اس طرح لکھ رہے ہیں تو کیا ایسا بولا جاتا ہے کیا؟ جیسے طالبانی سے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ دو ہی ہیں، دو میل اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ اس طرح کیا یعنی کانورزیشن میں بولا بھی جاتا ہے کیا؟ ہاں جی بالکل، عربی بولتے ہیں اصل میں نا یہ تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اچھا نا ٹھیک ہے، کہ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو کلہم اگرچہ جب ملائکہ آ گیا کلہم آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اجمعون تو یہ تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، حضر طالبانی اثنانی، بات میں مزید ٹھیک ہے۔ زور پیدا ہو کہ صرف دو ہی آئے ہیں، دو کے علاوہ نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر تو یہ دونوں سیم چیزیں نہیں ہو گئی؟ قلعہ بھی اور وہ ایک ہی طرح، ایک دو ایکسپریشن ہے لیکن مطلب تو دونوں کا سیم ہی ہے، دونوں بالکل ایسا سیم، ہے؟ دونوں بالکل بالکل آپ ٹھیک ہم، سمجھے ماشاءاللہ، بالکل یہ دونوں ہی، کلا کلتا وغیرہ بھی تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسنان ہی کا ایک عدد بھی ساتھ تاکید کے لیے گایا جاتا ہے، اگرچہ طالبان کے اندر بات پوری ہو گئی۔ چلیے جی اب ہم آتے ہیں موضع النون، موضع سے جمع آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ موضع ہے مطلب ایک ہی جگہ ہے، مواضع نہیں ہے، زیادہ جگہ نہیں ہے، ایک ہی جمع ہے، ایک ہی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں تنوب النون عن الضمتی، تو نون جو ہے نا وہ ضمہ کا نائب بنتا ہے، فتکون علامتا للرفع فی موضع واحد، تو یہ رفع کی علامت ہوتا ہے جی ایک جگہ پر، یہ رفع کی علامت ہوتا ہے نون صرف ایک جگہ پر، اور وہ کیا ہے؟ الافعال الخمسہ، پانچ افعال، اور ظاہر بات ہے اب ہم جب فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل ماضی یا امر کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف فعل مضارع کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی اور امر تو دونوں مبنی ہیں، تو بات ہم کریں افعال خمسہ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع کے افعال خمسہ ہیں، کیونکہ صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے، باقی تو دونوں فعل مبنی ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَهِيَ كُلُّ فِعْلٍ مُضَارِعٍ اتصلت بِهِ الف الاثنین، ہر وہ فعل مضارع جس کے آخر میں الف اثنین آئے،
دو کا الف آئے، ہر وہ فعل مضارع جس کے آخر میں دو کا الف آئے، او واو الجمع، یا جمع کی واو آئے، او یا المؤنثۃ المخاطبہ، یا پھر یائے مونس مخاطبہ آئے۔ یائے مونس مخاطبہ مطلب مونس مخاطبہ کہتے ہیں نا، جو سیکنڈ پرسن کی مونس ہے، آپ کے سامنے جس مونس سے آپ مخاطب ہیں وہ والی، اس مونس کی جو یا ہے، وہ تسمى الامثلۃ الخمسہ، ان کو صرف افعال خمسہ نہیں بلکہ الامثلۃ الخمسہ بھی ان کا نام ہے۔ نحو جیسے یفعلانی، تفعلانی، یہ تثنیہ کی مثال ہوگی، الف الاثنین کی مثال ہوگی، یفعلانی تھرڈ پرسن، تفعلانی سیکنڈ پرسن، یفعلون واو الجمع کی بھی دو مثالیں ہیں جی، یفعلون تفعلون، اور یا المؤنثۃ المخاطبہ کی مثال کیا ہے؟ تفعلین، تفعلین، ٹھیک ہے؟ تو مثال الطلاب یحفظون، تو آپ کہیں گے یہاں پہ یحفظون جو فعل مضارع ہے یہ کس حالت میں ہے؟ تو یہ رفع کی حالت میں ہے۔ تو پھر سوال یہ، اگر رفع کی حالت میں تو بتائیے اس کا ضمہ کہاں ہے؟ نہیں، یہاں پر اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ہاں اگر فعل مضارع واحد ہوگا نا، جیسے تھا یحفظو، اگر واحد ہوگا تو پھر اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آئے گا، اور آپ مواضع الضمہ میں پڑھ کر آئیں کہ فعل مضارع واحد ہو، اس کے آخر میں کوئی چیز نہ لگی ہو۔ یہاں پر تو اس کے آخر میں واو لگ گیا، واو الجمع، جمع کی واو لگ گئی ہے، تو یہاں پر پھر اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ اس کا اعراب واو کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم مواد الواو پڑھے ہیں، واو کا اعراب اس کے ساتھ ہوگا، واو نہیں، بلکہ صرف واو نہیں، نون، کیونکہ واو تو اسم کے اندر تھی نا، فعل کے اندر اس کا اعراب ہوگا نون کے ساتھ، یہ دیکھیں نون، یحفظون، اگر یہ نون ہے تو رفع کی حالت ہے۔ اچھا، چلیں اب سسٹر صفیہ نے جو سوال پوچھا تھا، تو جی سسٹر صفیہ اب آپ ہی آ کر یہ بتائیں گی کہ اگر ہم، اب یہ تو پتا چل گیا تھا کہ پچھلی مثالوں میں واو نون کے ساتھ آتا تھا تو رفع کی حالت تھی، یا نون کے ساتھ آتا تھا تو نصب یا جر کی حالت تھی، اب یہاں پہ اکیلا نون ہے، رفع کی حالت ہمیں پتا چل گئی کہ یہ نون دکھائی دے رہا ہے، نون ہے۔ اچھا نصب اور جر کی حالت میں کیا ہوگا؟ نون کو کس سے بدلیں گے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ ارے اینا ہوگا۔ یحفظین، ہوں، زینہ ہوگا۔ رفع، رفع کی حالت میں سر یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے، اسم اور وہ مل رہے ہوتے ہیں، اسم اور اس ہاں میں تو میں نے فیل اس جو لیے ہے نا۔ آپ کو بتا دیا نا، وہ میرے منہ سے بھی غلطی سے نکل گیا تھا، وہ واو نون وہ اسم کے اندر ہوتا ہے، فیل میں واو شاو نہیں ہے، فیل میں صرف نون ہے، اونلی ٹھیک ہے۔ نون۔ جی سسر نمرا آپ بتائیے۔ جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ نصب کی حالت میں ہم نون ڈراپ کر دیتے ہیں نا، یہ بتانا چاہ رہی اور تھی۔ نصب جر بالکل کی حالت بالکل بالکل، میں، جزم کی حالت میں سوری۔ جزم، کیونکہ جر تو نہیں ہو سکتا نا فیل میں، ماشاءاللہ، جی جی نصب اور جزم کی حالت میں ہم نون کو گرا دیتے ہیں۔ جی سلسلہ پتہ چل گیا آپ کو؟ مطلب اگر نون نہیں نظر آ رہا نا فعل مضارع کا، تو سمجھے کہ اس کی رفع کی حالت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا آپ قرآن کی طرف چلے جائیے، چوتھے پارے کا شروع کیا ہے جی؟ لن تنالو، اب اس کی رفع کی حالت ہے جی تنالون، بولے رفع کی حالت کیا ہے؟ تنالون، ثبوت النون، نون کا پایا جانا، اگر نون پایا جا رہا ہے تو یہ رفع کی حالت ہے، اور اگر جیسے لن تنالو نون گر چکا ہے تو یہ نصب کی حالت ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لم یکتبو، ان سب نے نہیں لکھا، لم یکتبو، تو یہ جزم کی حالت ہے، کیونکہ ہمیں آخر میں نون نہیں نظر آ رہا، نون گر گیا ہے، تو کیا ثبوت النون،
آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ افعال خمسہ میں رفع کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون. اچھا، افعال خمسہ میں نصب اور جزم کی علامت کیا ہے؟ حذف النون. بات ختم. قرآن میں آپ کو بیسیوں مثالیں ایسی مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو نون نہیں دکھائی دے گا. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اس کی نصب یا نصب کی یا جزم کی حالت ہے. ٹھیک ہے، آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فعل مضارع سے پیچھے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. کلیئر ہے جی انشاءاللہ؟ کوئی سوال پوچھیے آج کے لیسن سے. ماشاءاللہ آج کا لیسن سمجھنے سے تعلق رکھتا تھا الحمدللہ، اور آج ہم نے کافی زیادہ پڑھا ماشاءاللہ. اچھا، یہ تمرین ہے جی جو آنے والے کلاس سے پہلے پہلے آپ نے یہ حل کرنی ہے، اور آنے والی کلاس میں آپ سے پوچھوں گا بھی. یہ مکمل تمارین ہے آپ کی، 4 تمارین یہ آپ نے حل کرنی ہے. ضع علامت صح او خطا. تو ٹرو فالس سے علامت صحیح یا خطا کا نشان لگانا ہے آپ نے. اور بین المبنی والمعرب من الاسماء الافعال، یہاں پر جو مبنی اور معرب اسماء اور افعال ہے وہ بتانے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں ضع خطا تحت الاسم المرفوع، ان مثالوں میں جو اسم مرفوع ہے نا اس کے نیچے آپ نے خط لگانا ہے. صرف خط نہیں لگانا بلکہ فیما یلی، آنے والے میں، آنے والے اگزامپلز میں مبینہ نوعہ علامت رفعی، اس کی قسم کیا ہے اور اس کے رفع کی علامت کیا ہے وہ بھی بتانا ہے. کہ مطلب یہ جمع مذکر سالم ہے یا مثنیٰ ہے، اور جو اس کی قسم ہے وہ بتانی ہے، اور پھر رفع کی علامت بتانی ہے کہ رفع کی علامت یہاں پہ ضمہ ہے، یا رفع کی علامت یہاں پہ واو ہے، یا رفع کی علامت یہاں پہ الف ہے، یا رفع کی علامت یہاں پہ نون ہے. 4 ہی طرح کی ہم نے رفع کی علامات پڑھی ہیں. واو نہیں، پہلے ضمہ، واو، الف، نون. ضمہ ہوتا ہے جی اصلی علامت، اور واو، الف، نون ہوتی ہیں تینوں فرعی علامت. ایسے ہی ہے. واو اور الف واو ہوتی ہے جمع مذکر سالم میں، الف ہوتی ہے مثنیٰ میں تثنیہ میں، اور نون ہوتا ہے فعل مضارع کے 5 افعال جنہیں افعال خمسہ کہتے ہیں اس میں. آپ کو پتہ ہے یہ نحو کے 2 بڑے اہم ٹاپک آج آپ نے سیکھے ہیں: اسماء خمسہ اور افعال خمسہ. اسماء خمسہ کیا ہیں عربی زبان میں؟ جب بھی کہا جائے 5 نام اسماء خمسہ، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہی جو بھی آپ نے پڑھے: ابو، اخو، فو، ہمو، دو. ٹھیک ہے، باقیوں کا مطلب تو آپ کو پتا چل گیا. ابو فادر والد، اخو بھائی، فو منہ ماؤتھ، اور ہمو، ہمو کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار کو. ہمو دیور کے لیے بھی لفظ بولا گیا. اور دو، دو مطلب صاحب والا، ذو العلم صاحب العلم. اور ماشاءاللہ آپ نے افعال خمسہ بھی سیکھ لیے. جب بھی کہا جائے گا افعال خمسہ کون سے ہیں تو آنکھیں بند کر کے فعل مضارع کے 5 فعل گنوا دیں: یفعلون، تفعلون، یفعلانی، تفعلانی، اور سامنے والی عورت تفعلینا. یہ 5 ہیں جی نون والے. اچھا، کون بتائے گا اس کے علاوہ بھی فعل مضارع میں 2 نون لگتے ہیں؟ تو ان کا ہم نے تذکرہ کیوں نہیں کیا افعال خمسہ میں؟ فعل مضارع میں کچھ کل 7 الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون لگتا ہے. نون 5 تو ہم نسوہ، نے ذکر کر دیے. جی سیسا فرزانہ بتائیے. نون نسوہ والے جو ہے، نون نسوہ، تو وہ ہم نے کیوں ذکر نہیں کیے یہاں پہ؟ کیونکہ وہ نون گرتے بھی نہیں ہیں اس لیے. ماشاء اللہ، کیونکہ وہ نون مبنی میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ مورب ہے ہی نہیں ہے، وہ تو مبنی آپ بنتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. جی سر. تو اس لیے ہم نے ان کو یہاں پہ ذکر ہی نہیں کیا. چلیے جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. آگے کہہ رہے ہیں مثل لما یلی بجمل مفیدۃ من عندک، کہ اپنے پاس سے کوئی مفید جملے بنائیے. جمع تکسیر کا جملہ بنائیے، مثنی مرفوع کا جملہ بنائیے، فعل مضارع جو افعال خمسہ میں سے ہے اس کا جملہ بنائیے. 5 جملے آپ نے بنانے ہیں اپنے پاس سے، اور مفید جملے ہوں جس پہ بات پوری ہو رہی ہو. اعرب الجمل التالیہ، یہ جو جملے ہیں ان کا اعراب بتائیے: انتصر المسلمون اور تفوقت الطالبات. ٹھیک ہے، ان کا آپ نے اعراب بتانا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے جی علامات النصب. علامات الرفع ہماری مکمل ہوئی ہیں الحمدللہ.
ہم نے 4 طرح کی رفع کی علامات پڑھ لی ماشاءاللہ. آنے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے علامات النصب، نصب کی علامات کون کون سی ہیں جی انشاءاللہ. جی سسٹر صفیہ پوچھیے. سر یہ جو لاسٹ والا ایکسرسائز ہے، یہ آ، اعرب. یہ جو یہ عارف، یہ اس میں کیا کرنا ہے؟ الجملہ اس کو میرا خیال ہے تالیہ. چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم نے نا یہ ابھی پڑھی نہیں ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. ویسے ان جملوں کا اعراب بتانا ہوتا ہے، اعراب میں ٹھیک. وہی ہے نا، لیکن ابھی میں نے آپ کو وہ اعراب اس طرح تفصیلی پڑھایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس ٹھیک. طرح میں نے پچھلے ہفتے لکھ کر آپ کو بتایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کرنا چاہیں تو بلکہ کر لیجئے. لیکن بہت ڈیٹیل میں چونکہ ہم نے نہیں پڑھا. مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے اعراب بتانا ہے المسلمون کا. تو المسلمون کا دیکھیں اعراب آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ کہیں گے المسلمون کا اعراب کیا ہوگا؟ جمع المذکر السالم. جمع المذکر السالم میں کہیں گے کہ مرفوع بی، مرفوع بال بالواو والنون. ٹھیک ہے جی، مرفوع بالواو والنون. یا پھر کہہ سکتے ہیں مرفوع بالواو والنون لأنه جمع المذکر السالم. یا کہہ سکتے ہیں جمع المذکر السالم المرفوع بالواو والنون، المرفوع بالواو والنون. تو یہ آپ نے اعراب کے اندر بتانا ہوتا ہے، ایک تو وہ کیا چیز ہے جمع مذکر سالم ہے، دوسری وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. اور اگر مرفوع ہے تو پھر یا دو طرح سے بتا سکتے ہیں. یا تو آپ کہہ سکتے ہیں مرفوع بالواو والنون، یا پھر کہہ سکتے ہیں مرفوع وعلامت رفعہ. مرفوع وعلامت رفعہ الواو. ٹھیک ہے، وعلامت رفعہ الواو والنون، یا پھر علامت رفع الواو. اس طرح سے آپ اعراب بتاتے ہیں. طالبات میں بھی آپ نے اسی طرح سے بتانا ہے جی، ڈیٹیل کے ساتھ، کہ مرفوع بالضمہ الظاہرہ لأنہ لأنہ جمع. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نارمل جمع ہے نا، یہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے، یہ جمع ہے. اور اس کا اعراب یہاں پر آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ اعراب بتاتے ہیں، لیکن یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ. یہ نا آپ کی کتاب میں نا اعراب کچھ لکھے بھی ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اعراب لکھا ہوا ہے، یہ حاشیے کے اندر الاعراب الطلاب مبتدا، مبتدا ہے مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ الظاہرہ علی آخرہ. یہ اعراب ایسے بتانا ہوتا ہے. یحفظون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون. رفع کی علامت یہ ہے کہ نون ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے، لیکن آپ یہ حاشیے پڑھیں گے نا، آپ کو اعراب کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ کافی لمبا آپ کا لیکچر ہو گیا، پورے گھنٹے کا ہی ہو گیا. آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ہم مواضع النصب پڑھیں گے یا علامات النصب پڑھیں گے، اور اسے ہم ایک ہی لیکچر میں مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد علامات الخفض، جو جر کی علامات ہیں، وہ آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.